السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، تابوت سکینہ کے اندر کیا چیز تھی اور تابوت سکینہ آج کس جگہ پر موجود ہے۔ ساری جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ہی پاس رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ ناظرین، اب بات کرتے تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیہ کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کی لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاشی و طغیانی اور سرکشی و گناہوں کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال آیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھونک دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے ان مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے۔ ناظرین، قرآن میں بھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس سے تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معظم موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے ٹھہرائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے
بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان مقدس تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تو تابوت سکینہ ابھی کہاں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔